کہ حضور ہجرت کے لیے نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھول تو نہیں گئے نا؟ حضور نکلے ہجرت کے لیے. آقا کریم ہجرت کے لیے نکلے، سفر ہجرت. سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک مکان ہے، ایک مکان ہے، مکان. حضور نے وہ مکان دیکھا. حضرت صدیق اکبر سے کہا ابو بکر بھوک محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا رک جاتے ہیں اور رک کر کے یہاں ہم آرام کرتے ہیں اور تھوڑا کھاتے پیتے ہیں. وہ عورت بڑی سخی تھی، اس عورت کو لوگ ام معبد کہتے تھے. ام معبد. سرکار علیہ السلام اس کے گھر آئے. آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے وضو کیا، کلی کی وضو کیا. حضور نے جہاں وضو کیا اس وضو کے پانی کی برکت سے وہاں ایک درخت پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس درخت میں پھل لگ گئے. جب حضور کا وصال ہوا تو وہ پھل جھڑ گئے. اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا وصال ہوتا رہا تو بھی کبھی پتے جھڑے. اور جب امام علی مقام علیہ جد علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس درخت سے خون نکلا. اس کو زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ حضور نے جو ہجرت کی کہ سفر میں وضو کیا تھا اس درخت کی شان یہ ہوئی. بہرحال اس کو میں نے شاید بیان کیا ہے مرکز پہ قیامت کی نشانیوں کے اندر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر. تو کیا ہوا پھر؟ حضور نے وضو کیا. وضو کر کے آقا علیہ السلام اس عورت کے پاس آئے. اس کا شوہر جنگل میں بکریاں چرانے گیا ہوا تھا. سرکار آئے تو اس عورت نے حضور کو دیکھا. وہ بڑھیا تھی، یعنی اس کی عمر تھوڑی بڑی تھی. اس نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یہ کتنا خوبصورت ہے نا، اتنا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر اس کو کہو کہ ہم کھانا چاہتے ہیں، کوئی انتظام ہے؟ اس نے عرض کیا اچھا حضور نے نہیں مانگا، حضور کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. حضرت صدیق اکبر سے کہا اس سے کہو. اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے آج کل ہمارے علاقے میں قحط چل رہا ہے، بہت پریشانی ہے، بکریاں بیمار ہو کر کے مر رہی ہے، بہت مشکل سے جنگل میں لے جاتے ہیں تو کچھ کھا پی کر کے آتی، دودھ وودھ نہیں دیتی. البتہ یہ ایک بکری بیمار پڑی ہوئی ہے اور یہ بکری بانج بکری ہے، یہ بیمار پڑی ہوئی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میں کچھ مدد نہیں کر سکتی آپ کی. سرکار نے میں ابو بکر اس سے کہو کہ اس بکری سے ہم دودھ نکال لیں گے. اس نے ہنس کے کہا ابو بکر صدیق سے کہ اے جوان یہ جو تیرا صاحب ہے کیا وہ بکریوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا؟ یہ یہاں کے لوگ تو بکریاں پالتے ہیں تو بکریوں کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے کہ جو بکری بانج ہوتی ہے جس نے بچہ نہیں دیا ہوتا اس میں سے دودھ نہیں نکلتا. یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو بول اجازت تو دے، یہ کریں گے. اس نے کہا اس میں تو اٹھنے کی طاقت نہیں، اس کا گودا بھی نہیں ہے، اس کے پیروں میں کھڑے نہیں ہو سکتی یہ بکری. فرمایا مائی تو بول تو صحیح، اجازت تو دے. ٹھیک ہے اگر تو بزید ہے جوان لے جا بکری کو جو چاہے کر. ادھر صدیق اکبر اس بکری کو جو بیمار تھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اٹھا کے لائے. حضور نے اپنا دست کرم اس پہ جیسے پھیرا وہ پہلے تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی آنکھیں دنگ رہ گئی. بولو اپنے بچوں کو بینٹین کی کہانی کیوں سناتے ہو؟ یہ محبوب خدا کا ذکر سبحان اللہ بے شک. اپنے بچوں کو یہ باکسنگ والے اور پتہ نہیں کیا کیا شیطان بت دکھاتے ہو. دیکھو یہ کتنی پیاری بات ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سنو اپنے بچوں میں منتقل کرو، عشق بڑھے گا، محبت بڑھے گی. سبحان اللہ. حضور نے ہاتھ پھیرا، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ہاتھ میں اتنی طاقت. اب تھی وہ عورت دیکھنے لگی. حضور علیہ السلام نے پانی منگایا، پانی لیا اور اس کے تھن دھوئے. اتنے سے تھن تھے کیونکہ وہ تھی بانج بکری. اللہ اکبر. جیسے حضور نے ہاتھ لگائے
اس کے تھن بڑھتے چلے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے تھن بڑھتے چلے گئے، اور جب تھن اس کے بڑھتے چلے گئے تو وہ تھن بھر گئے۔ اب وہ بانج بکری تھی، تھن بھر گئے، اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ جادو سے یہ سب نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب دیکھا کہ تھن بھر گئے، حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور کہا لا برتن لا، اس نے برتن دیا، اور اس کے بعد حضور دودھ دھونے لگے، ایک برتن بھر گیا، کہا دوسرا لا، دوسرا بھر گیا، تیسرا لا، تیسرا بھر لا، چوتھا بھر گیا، اس کے گھر کے جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور نے خود پیا، صدیق اکبر کو پلایا، اور اس کے بعد حضور چلے گئے۔ وہ حضور کا نام پوچھنا بھول گئی، صدیق اکبر کا نام پوچھنا ہی بھول گئی، حضور چلے گئے۔ اس کا شوہر آیا تو کہا یہ خوشبو کائے کی آتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہا کہ ایک برکت والا آیا تھا، اسی کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ سبحان کہا میں تو بکریاں لے گیا تھا، یہ بیمار بکری پڑی تھی، اچھی کیسے ہوگی، اس میں تھن میں دودھ کے، کہا اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ گیا، پورے برتن دودھ سے بھر گئے۔ تو اس نے کہا یہ کون آیا تھا، یہ کون آیا تھا، یہ کون آیا تھا، سبحان اللہ کون آیا تھا؟ سبحان اللہ تو اس نے کہا وہ برکت والا آیا تھا، بس یہی کہتی تھی کہ وہ برکت والا آیا تھا، وہ برکت والا آیا تھا، نام نہیں پوچھا، کہا برکت والا آیا تھا، وہ برکت والا آیا تھا، وہ کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا، اب سنیے کیا کہتی ہے ام معبد نے کہا، وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہرنے چلنے کا شعور خیرات کے طور پہ مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ رکے تو چاند، سبحان اللہ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، ہاں ہاں کیا بات ہے، رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، اسے میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ اسے سبحان اللہ میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے۔ وہ خرام ناز فرماتا تھا تو ہرنے اس سے چلنے کی خیرات مانگتی تھی۔ وہ اتنا ملی تھا، وہ اتنا ملی تھا کہ دور سے دیکھو یا نزدیک سے دیکھو دل اس سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے، اس کے لب گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح پتلے پتلے اور انتہائی نازک تھے، اس کی آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، اور اس کی آنکھیں بھری بھری تھی، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اس کو دور سے دیکھو تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی، قریب جا کر کے دیکھو تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ وہ جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی چھڑ رہے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے اندر برکت تھی، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک شخص تھا، جب یہ ادائیں سنی نا تو اس کے شوہر نے کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس برکت والے کا دامن نہ پکڑ لوں۔ تو کہا وہ گیا کدھر؟ تو کہا وہ یثرب کی طرف گیا، اس نے اپنے بچے کو لیا، بیوی کو لیا اور ساتھ چل پڑا۔ جب نکلے وہاں اور شہر مدینہ میں پہنچے تو آقا کی آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی، حضور آئے حضور آئے، لیکن وہ جاتے تو اس کی بیوی نے کہا ہم نے نام تو نہیں پوچھا ہے کہ وہ ہے کیا، اس کا نام کیا ہے، کیسے پوچھیں گے، پتہ کیسے پوچھیں گے؟ تو ہر گھر پہ جا کے کہتے تھے تم نے برکت والے کو دیکھا ہے، تم نے برکت والے کو دیکھا ہے، تم نے برکت والے کو دیکھا ہے۔ اور کہتے تھے یہ برکت والا کون ہے ہمیں نہیں پتا، البتہ ہم کسی برکت والے کو نہیں جانتے، بس ایک برکت والے کو جانتے ہیں کہ چند دن ہوئے ہیں وہ مکے سے ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آیا، یثرب کو مدینہ بنا دیا، خاک کو خاک شفا بنا دیا، پانی میں بھی برکت ہو گئی، گھر میں بھی برکت ہو گئی، سب جگہ برکت ہو گئی۔ تم اسی برکت والے کو تو نہیں پوچھ رہی ہو؟ کہا میں اس کا نام نہیں جانتی، حلیہ جانتی ہوں، اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا، اس کے جسم سے خوشبو آتی۔ کہا ہاں وہ برکت والا جس کو تو کہتی اسی کا نام محمد ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ تو کہا مجھے لے چلو، تو جب دیکھا تو کہا یہ وہی تو ہے۔ اس کے بعد حضور نے دونوں کو دیکھ کر کے مسکرا دیا، ایسے مسکرائے کہ ان کا دل ہی چھین لیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس کی بیوی ام معبد نے شوہر سے کہا ابو معبد سے یہ وہی ہے، اللہ اکبر۔ شوہر نے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا کہ میرے برتنوں کو بکری کے دودھ سے بھرا تھا، اب میرے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اپنے نبی کی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ۔ اب اگر پوری رات میں بیان کروں تو بولو شان ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ختم ہو۔
اور میرے جیسا فقیر آدمی تو یہی کہے گا طالب علم ہو کر راتیں ختم ہوگی بات ختم نہیں ہوگی. 1000 کام لیا میں نے خوش بیانی سے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا